آج ہم نے سورہ ملک کی تلاوت سے شروعات کی۔ سورہ ملک کی فضیلت میں باضابطہ حدیثیں آئی ہوئی، جو بندہ اس کو روزانہ تلاوت کرتا ہے اس کی قبر کو روشن کر دیا۔ سورہ ملک کو عام زبان میں تبارک بھی کہتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے جہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے اس کے بعد تبارک پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت ہے، جو بندہ روزانہ تلاوت کرتا ہے فرمایا گیا اس کی قبر روشن ہوتی ہے اور نور سے بھر دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے جیسے ہی اس بندے کا انتقال ہوتا ہے جو روزانہ سورہ ملک پڑھتا تھا تو یہ سورہ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اس بندے کو ابھی قبر میں رکھا گیا ہوتا ہے جب تک یہ سورہ اللہ کے پاس جاتی ہے اور اللہ سے عرض کرنے لگتی ہے کہ اے مولا، جو مجھے تلاوت کرتا تھا تو اسے بخش دے، اسے جنت عطا کر۔ تو یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث کرتی ہے، یہ لفظ تو یہاں تک بھی آیا ہے جھگڑا کرتی اور پوچھتی ہے کہ اے اللہ، کیا میں تیرے کلام کا حصہ نہیں ہوں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں، تو میرے کلام کا حصہ ہے۔ تو سورہ ملک کہتی ہے اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے جو پابندی سے پڑھتا تھا اس کی بخشش کر دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش پر وہ اتنا بحث کرتی ہے سورہ ملک اپنے رب سے، اور یہ تک بھی کہتی ہے کہ اگر میں تیرے کلام کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے اس سے الگ کر دے، اگر اس کی بخشش نہیں ہو سکتی تو مجھے الگ کر دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماتا ہے اور فرماتا ہے جاؤ، جو تجھے روز تلاوت کرتا تھا اسے بشارت دے دے، میں نے اسے معاف۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ سورہ ملک جیسی ہی یہ خوشخبری سنتی ہے سیدھے جنت میں جاتی، اور جنت میں جا کر وہاں کے بچھونے اوڑھنے اور وہاں کی خوش کرنے والی چیزیں لے کر کے واپس قبر میں آتی ہے میت کے پاس جو اسے تلاوت کرتا تھا، اور آ کر کے جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، بستر، بچھونے سب چیزیں لے کر آتی ہے، اور پھر اس سے کہتی ہے میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، میں تیری بخشش کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض و معروض کر کے آئی ہوں، اور جب تک اللہ راضی نہیں ہوا میں وہاں سے آئی نہیں۔ اب تجھے بشارت ہو کہ قبر میں جنتی بچھونوں پر آرام کر اور ہوائیں جنت کی کھاتا رہے۔ تو سورہ ملک یہ وہ وفا کرنے والی صورت ہے، جب لوگ ہمیں قبر میں تنہا چھوڑ جائیں گے تو یہ سورہ ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر کے ہماری بخشش کا پروانہ لے کر آنے والی۔ کتنا مشکل سے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں اس سورہ کو تلاوت کرنے میں۔ 3 منٹ، آپ کے 3 منٹ یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ کسی سے خیر خیریت پوچھتے ہی آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں تو 3 منٹ یوں ہی گزر جاتے ہیں، اور یہ 3 منٹ تلاوت کرنے والی ایسی سورہ ہے۔ آپ کسی خوش الہان قاری سے سن بھی تو سکتے ہیں۔ معمول بناؤ کہ کوئی رات ایسی نہ ہو کہ میں سورہ ملک سنے بغیر سو جاؤں یا پڑھے بغیر سو جاؤں۔ اس کا اثر ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف قبر میں دیکھنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف قبر کی روشنی کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کے لیے اترا ہے۔ اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے قبر میں وہ اپنی جگہ پر، لیکن تمہاری حیات میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ سورہ ملک پڑھنے والا ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کبھی کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا۔ سورہ ملک جو تلاوت مسلسل کرتا رہتا ہے کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا، اس کے سامنے آنے والا وہ اپنے آپ مرعوب ہو جاتا ہے، چاہے جتنا بھی دل میں سختیاں لے کر کے رہتا ہو، اور جب اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو ہے نرم پڑ جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ سورہ ملک کے اثرات جو زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا تو مقدمے وغیرہ جب ہوتے ہیں تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ حاکم کے پاس فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے جاؤ، تمہارے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رعب رکھتا ہے۔ بہرحال اس میں جو آیتیں آئی ہیں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ شروعات یہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بلندی ہے، عظمت ہے اس ذات کے لیے جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ موت اور حیات اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اس نے طبق در طبق 7 آسمان بنائے، اور تم مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ، تم رحمان کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے کہ ٹیڑھا میڑھا کر دیا گیا ہوگا،
اندازے کے مطابق بنا دیا گیا ہوگا، ہر چیز اس کے برابر حساب سے بنائی گئی. جو بھی چیز ہے، کوئی بھی جیسے انجینئر کے پلان فیل ہو گئے ہوں، سوچا کچھ اور تھا بن کچھ اور گیا ہو، اور رحمان کی تخلیق میں ایسی کوئی چیز تم نہیں دیکھو گے. آگے کی جو آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، جو اپنے رب سے کا انکار کیے وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. اب توجہ کیجیے، جب جب جہنم میں جھونکا جائے گا کسی کو تو دربان پوچھے گا ان سے. جب جب کسی کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، سألہم خزنتها، دربان جو دوزخ کا دربان ہے وہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی آیا نہیں تھا، اللہ کا خوف دلانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا بلا، وہ جہنم میں جانے والے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، آیا تو تھا. قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا. فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلایا تھا، ہم جھٹلائے ہوئے تھے. اللہ کا ڈر سنانے والا آیا تھا، بولتا تو تھا کہ جہنم ہے، آخرت ہے، لیکن ہم جھٹلائے ہوئے لوگ تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اللہ ہوا، یہ آیتیں دیکھیں. جہنم میں جانے والے کہتے ہیں اے کاش اگر ہم سن لیے ہوتے اس کی بات، ڈر سنانے والے کی بات سن لیے ہوتے. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور سمجھ گئے ہوتے ہم، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم دوزخ میں جانے والے نہیں ہوتے، ہم آج جہنمی نہیں ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ سب اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے وہاں پر. جتنے بھی دوزخ میں جانے والے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے پتہ نہیں مجھے کیوں ڈالا گیا ہے، ارے چک کر کے آ گیا ہوں میں ادھر. نہیں، جو جہنم میں جائے گا وہ بولے گا ہاں میری غلطی تھی، اعتراف کر کے جائے گا. اور وہ نہیں کرے گا تو اس کے اعضاء بولیں گے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. رب تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. جہنم میں جانے والا، جیل میں آنے والے آدھے سے زیادہ وہ بولتے ہیں میں تو نردوش ہوں، میں کچھ کیا ہی نہیں، مجھے پھنسایا گیا ہے. تقریباً ہر کوئی، مرڈر والا بھی بولتا ہے مجھے پھنسایا گیا ہے. اور جتنوں کو دیکھا گیا ہے وہ سب یہ کہتے ہیں. یہاں الگ معاملہ ہے، جیل میں آنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے پہلے تو کوئی اقرار نہیں کرتا، نہ پولیس کے پاس، نہ کورٹ میں، اور نہ اندر آنے کے بعد. وہ تو دوستی یاری میں بیٹھے بیٹھے اپنے کچے چٹے سنا دیتے ہیں، لیکن اعتراف کرتا نہیں کوئی کہ میں نے وہ کیا یہ کیا. بڑے بڑے جرم ہوں یا چھوٹے ہوں سب یہی بولتے ہیں مجھے پھنسایا گیا ہے. اب بڑے بڑے لوگوں پر، نیتاؤں کو بھی دیکھو جب کیس لگتے ہیں تو یہی بولتے ہیں سازش کے تحت مجھے یہ کیا گیا ہے. لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا. جو دوزخ میں جا رہا ہوگا وہ یہ نہیں بولے گا لوگوں نے مجھے پھنسایا اور میں یہاں آ گیا، وہ کہے گا کاش میں سن لیا ہوتا ڈر سنانے والے کی بات، رسول اللہ کی بات سن لیا ہوتا، میں دوزخ میں نہیں آتا. فاعترفوا بذنبہم، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، بہت ہی برا ہو دوزخ میں جانے والوں کا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے بغیر دیکھے اللہ کو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دیکھے نہیں اور ڈرتے تھے. اللہ فرماتا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے. یہ سورہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے متعلق، وہاں جانے والوں کے متعلق فرمایا. اور ایک آیت ہے اور ایک سورہ ہے جو سورہ حاقہ ہے. سورہ حاقہ جو ہے یہ قیامت کو ہی کہا گیا ہے. حاقہ کیا ہے؟ الحاقۃ ما الحاقہ، واقع ہونے والی، یقین کے ساتھ واقع ہونے والی کیا چیز ہے تم جانتے ہو؟ وہ قیامت ہے. قیامت کا پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے. یہ سورہ حاقہ. کبھی آپ قرآن اٹھانا، ترجمہ پڑھ لینا، صرف ترجمہ بھی پڑھو ان آیتوں کا، آپ کے جسم کانپ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی قائم ہونے والی چیز ہے جس کا انکار قوم سمود نے بھی کیا، قوم عاد نے بھی کیا. حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم سمود، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی وہ قوم عاد. قوم سمود اور قوم عاد انہوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم سمود نے انکار کیا، ایسی کوئی چیز آنے والی ہے ہی نہیں، کس سے ڈراتے ہو تم، قیامت ویامت کیا چیز ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہلاک کیا، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین ہلاکت میں برباد کیا. قوم سمود کیسے ہلاک ہوئی وہ بتاتا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد اس کو اللہ نے تیز ہواؤں سے ہلاک کیا. ایک کو چنگھاڑ سے، آواز سے،
قوم سمود کیسے مری ہے؟ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تھے اور انہوں نے ایک آواز لگائی تھی، اور اتنی تیز آواز تھی وہ، اتنی تیز آواز کہ جو آواز بڑھتی بڑھتی گئی تو قوم سمود کے کانوں میں سے بھیجا باہر نکل۔ آواز میں پاور ہے۔ آج جو بم پھٹتا ہے نا اس میں بارود کم ہوتا ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے اسی سے ساری چیزیں ٹوٹ جاتی۔ بارود اس سے ہلاکت اتنی نہیں، جو ہائی پاور کا جو کی آواز ہے، آواز بہت طاقتور چیز ہے۔ کبھی آپ روڈ پہ بہت تیز آواز میں ڈی جے بجائے تو یہاں کی دیواریں ہلنے لگ جائیں۔ کیوں ہلتی ہیں؟ آواز سے کیوں چیزیں ہلتی؟ آواز میں بہت پاور ہے، بہت طاقت ہے۔ یہ تو ہلکی آواز ہے، جتنا سننے کی تمہیں طاقت ہے اتنا ہی سن پاتے ہو، اوور ہو گئی تو کان پھٹ جائیں گے، کان پھٹ جائیں گے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے جب آواز لگائی تھی، وہ اللہ اکبر، وہ سید الملائکہ ہے، اللہ نے عذاب کے لیے ان کو بھیجا تھا، اور فرشتے کی چنگھاڑ سے وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہوئی تھی۔ دوسرے دن جب صبح ان کو دیکھا گیا تو ان کے کانوں سے بھیجا نکلا ہوا تھا۔ قوم سمود، ان کو ہلاک کیا گیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے قیامت کا انکار کرنے والے لوگ تھے، قیامت کوئی چیز نہیں۔ اور قوم عاد کو اللہ نے تیز آندھی بھیجی، سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی تھی قوم عاد پر، بہت تیز آندھی چلتی تھی، اور اس میں سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرماتا ہے، کب تک تم انکار کرو گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب وہ سور پھونکی جائے گی۔ سور کیا چیز ہے؟ یہ بھی دیکھیں، آواز ہی ہے، قیامت بھی آئے گی آواز سے ہی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں میں سے ایک وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک سور باجے کی شکل کی، وہ کیسی ہے پتہ ہے کہ جیسے سینگ کی شکل ہوتی ہے، بیل کا سینگ، اسی کی بڑی شکل، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہاتھ میں لے کر تیار کھڑے ہیں۔ ابھی بھی ان کو حکم ہوگا کہ اب اس میں پھونک مارو، تو اس کی آواز دھیرے 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 بڑھتی جائے گی، اور روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ جب آواز سننے لگے گی کہ جو جہاں ہے وہ سکتے میں کھڑا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس سور کی آواز اتنی تیز ہوگی، حدیث پاک میں ہے اس وقت جو عورتیں حمل سے ہوں گی ان کے پیٹ سے بچہ باہر نکل جائے گا، حمل ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، تم دیکھو گے اس دن کہ حمل والی عورت اس کا بچہ گر جائے گا آواز سے، اور دودھ پلانے والی بچی یوم تری الناس تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ فرماتا ہے دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی اسے۔ آج تک کبھی دیکھا کسی کو؟ اور یہ اس آواز کے بعد۔ اور کہ کوئی کپڑا کاٹ رہا تھا وہ کینچی پھینک دے گا، کوئی ہل چلا رہا تھا وہ ہل پھینک دے گا، یعنی جو جس حال میں تھا وہ ساری چیزیں پھینک کر سکتے میں آ جائے گا۔ یہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب یہ سور پھونکی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کو اور پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، اٹھا دیا جائے گا، اور ایسے کہ ایک جھٹکے میں یہ پورے پہاڑ روئی کے پھائے کی طرح سے اڑ رہے ہوں۔ اب یہی آیتوں کی تفسیر پڑھنا ہو تو آگے آپ پڑھو اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، اللہ فرماتا ہے پہاڑ چلائے جائیں گے، واذا البحار سجرت، اور سمندروں میں آگ لگائی جائے گی، تارے ٹکرا دیے جائیں گے، چاند اور سورج پھٹ جائیں گے۔ کیا ہوگا اس وقت؟ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر وہ واقع ہونے والی چیز تو واقع ہو کر رہے گی، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے جو رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے، توجہ۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، تم کو پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، تم سب اٹھائے جاؤ گے، اور کوئی چیز تمہاری چھپائی نہیں جائے گی، کوئی چیز نہیں چھپائی جائے گی، ہر چیز کے ساتھ تم قیامت کے دن آؤ گے۔ اب سنو جو آیتیں جھنجھوڑتی ہیں، کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ فرماتا ہے جو جس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سیدھے ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال پکڑا دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ تو خوشی میں سب کو پکار کر کہے گا آؤ آؤ میرا عمل نامہ پڑھ لو، خوشی میں کہے گا
اے کاش ان لوگوں میں ہمارا شمار۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، پڑھو تم لوگ بھی پڑھو میرا نامہ اعمال مجھے رب نے آج سیدھے ہاتھ میں دیا ہے۔ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب کے پاس حساب دوں گا، حساب کا دن آئے گا، مجھے یقین تھا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اپنی من پسند زندگی میں جا رہا ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں جا رہا ہوگا، قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہ جنت کے تذکرے یہاں پر رب تعالیٰ فرماتا ہے جس کی ٹہنیاں، جس کے باغیچے اس طرح خوشگوار، جاؤ عیش کرو جو تم آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ اب آگے آیت آتی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں وہ حساب دیا جائے گا، وہیں سے سب سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے ہی اعمال نامہ پکڑایا جائے گا وہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال پکڑایا جائے گا، کیا کہے گا جانتے ہو؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش مجھے حساب نہیں دیا گیا ہوتا، میرا اعمال نامہ مجھے نہیں پکڑایا گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دوسری جگہ وہ کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا حساب کیا ہوتا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ اور دیکھ کر کے پوچھتا ہے وہ فرشتوں سے یہ کیا ہے؟ اعمال نامے کا مطلب کیا سمجھتے ہو تم؟ پرنٹ آؤٹ نکال کر کے لائیں گے A4 سائز کے 5 پیپر ہیں؟ اعمال نامے کے متعلق کہا گیا ہے فرشتے اٹھا کر کے کتابیں لا رہے ہوں گے، جہاں تک اس کی نظر جاری ہوگی اسی کی کتابیں ہوں گی۔ وہ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا تیری پوری زندگی کا لکھا ہوا ہے، جہاں تک نظر جا رہی ہے، ایسا نہیں کہ یہ پورا بھر جائے گا، فرمائے گا جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے تمہارے اعمال سے بھری ہوئی کتابیں فرشتے اٹھا کر لا رہے ہوں گے۔ وہ پوچھے گا اتنا سب میرا ہے؟ کہاں تیرا ہے؟ سنانا ہوگا، 400 سال لگ جائیں، 500 سال لگ جائیں، سنانا ہے تجھے آج۔ پھر وہی بندہ یہ کہتا ہے، اس کا جملہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہے لا یہ کیسی کتاب تو نے دی مجھے، چھوٹی چیز بھی اس میں چھوڑی نہیں گئی، بڑی چیز بھی چھوڑی نہیں گئی، سب لکھ دیا گیا، سب لکھ دیا گیا ہے۔ یہ بائیں ہاتھ میں جس کا آ گیا ہے اس کے معاملات ہیں یہ۔ اور آگے وہ کیا کہتا ہے؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطان، کسی بھی چیز نے اس کو نفع نہیں دیا اس سے۔ دوسری سورے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ہوتا ہے نا تم کو پکڑا گیا، یہاں پر ضامن چلتی ہے نا، ضمانت میں آپ پراپرٹی لکھوا دو اور اس کے بعد بیل لے کر کے آ جاؤ، یا کسی آدمی کو کھڑا کرو، یہ ضامن ہے میرا، جب تک کیس چلے گا یہ میرا ضامن ہے، وہ اپنی پراپرٹی کے پیپر لا کر کے جمع کرے گا کورٹ میں، یہ دستور ہے۔ اور مجرم قیامت کے دن کیا سوچے گا وہ اللہ فرمانا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم یہ تمنا کرے گا کہ میرے بیٹے کو میں رکھ کر کے عذاب سے چھٹکارا تو لے لوں، بدلے میں مولا میرا بیٹا رکھ لے، وہ صاحبتہ و اخی، یا میرے بھائی کے بدلے میں یا دوست کے بدلے میں مجھے عذاب سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمین میں تھا وہ سب دے کر کے وہ سوچتا ہے عذاب سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ کوئی بھی تو چیز رکھ لو، میرا گھر تھا دنیا میں، بڑی جائیدادیں تھی، اولاد تھی، بھائی تھے، رشتے تھے، کچھ تو رکھ کر کے مجھے چھٹی دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کوئی چیز فدیہ کے طور پر لے کر نہیں چھوڑی جائے گی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، یہ وہ دن ہے جہاں کوئی فدیہ لے کر کے چھوڑنے والا سسٹم ہی نہیں ہے، فدیہ لے کر کے پیسہ دے کر کے چھوڑنے والا سسٹم ہی نہیں ہے، تمہارا حساب تم سے ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک جان دوسرے جان کے گناہوں کو نہیں اٹھائے گی، آج تمہارا حساب تم سے ہوگا۔ اب آگے رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے اللہ اکبر، جیسے ہی یہ بائیں ہاتھ والا گڑ گڑا رہا ہوگا حساب کیا ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا، یہ عمل نامہ کیا ہے، یہ ابھی کہہ ہی رہا تھا، اللہ فرماتا ہے حکم ہو جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو جلدی سے اور اس کو زنجیروں میں باندھو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو۔ کیسے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو ایسے چین میں باندھو کہ ہر زنجیر کے اندر 70 زنجیریں اور ہوں۔ کس کو؟ مجرم کو ایسی زنجیر میں باندھو کہ ہر زنجیر کے 70 اس کے دانے ہوں۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ ہے جو اللہ عظمت والے اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا،
اس کو پکڑو. فرشتوں کو حکم ہو گیا. یہ آیتیں جب پڑھتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہوتی ہیں. خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور باندھو اس کو. اور ایک ترجمے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو کھولتے ہوئے عذاب دو. غلو، اس کو پکاؤ. ثم الجحیم صلو، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دو، کھینچ کر کے پھینکو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ ہے جو عظمت والے اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، یہ کبھی مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں رکھتا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے یہاں پر مائے حمیم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب سنو مائے حمیم کیا ہے؟ جہنم کا وہ پانی جو سارے مجرموں کا پیپ جو نکلا ہوگا اس کو کھولایا جائے گا، پکایا جائے گا. جو زخموں سے پیپ نکلتا ہے اس کو کھولایا جائے گا اور یہ جہنمی کو پینے کے لیے دیا جائے گا. تو کہا گیا اتنا کھولتا ہوا ہوگا، اتنا گرم کہ وہ ابھی مٹکا اٹھایا ہوگا کہ اس کی گرمی سے اس کا نیچے کا ہونٹ جھلس کے زمین تک لٹک جائے. یہ مائے حمیم. اللہ فرماتا ہے فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کے دن اس کو حمیم کے علاوہ کچھ نہیں دیا جائے. حمیم دو اس کو. اور وہی پانی کو جب وہ نگلنے کی کوشش کرے گا، ایک تو ہونٹ لٹک کر کے گر گیا اس کے جھلس کر تپش سے، اور جیسے ہی وہ اندر ڈالتا ہے فرمایا گیا کہ پیٹ میں جاتے ہی اس کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل جائے. یہ حمیم جس کا ذکر اللہ فرما رہا. ولا طعام الا من غسلین، اور غسلین کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز اس کو نہیں دی جائے. اور یہ ایک تھوڑ کا پھل وہاں پر دیا جائے گا. زقوم اس کو کہا گیا ہے. ان شجرۃ الزقوم، شجرہ زقوم جو جہنم میں ہوگا اس دن اسے دیا جائے گا. اتنے کانٹے کا ہوگا کہ وہ کھا تو نہیں سکے گا، لیکن کھائے گا تو اس کے حلق سے پورے کانٹے باہر آ جائیں. اسی کو نگلنے کے لیے پانی مانگے گا تو مائے حمیم دیا جائے. لا یأکلہ الا الخاطئون. آخر میں اللہ فرما رہا ہے ایک بات ہے، یہ میں کسی کو نہیں کھلاؤں گا سوائے خطا کرنے والا، صرف خاطئون کو میں کھلاؤں گا. یہ چیز وہ ارحم الراحمین ہے، ہر ایک کے لیے نہیں. لیکن یہاں قرآن میں آج اس نے جگہ جگہ پر ہمیں جب تنبیہ کی تو پھر بندہ اگر کفر کیا اور انکار کیا اور پیٹھ دکھا کر بھاگا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا الم یأتکم نذیر. میں نے سورہ ملک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ ان سے دربان پوچھے گا کیا تجھے ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا تیرے پاس؟ قالوا بھلا، ہاں آیا تھا. فکذبنا، ہم ہی جھٹلائے ہوئے تھے، ہم نے اس کی بات نہیں مانی. اسی لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گئے. قیامت کے دن تو بہت لوگ وہاں کی ہیبت دیکھ کر کے ماننے کو تیار ہوں گے، لیکن آج مان جاؤ. اپنے آپ کو جہنم کے عذابات کا ذکر کر کے جو بندہ ڈر گیا اس کے لیے بشارت سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ویسے صورتیں بہت ہیں آج جو ہم نے تلاوت کی، جیسے قیامت کا یہ ذکر پوری سورہ میں الحاقۃ ما الحاقہ، اسی طرح پوری سورہ قیامہ بھی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ 29ویں پارے میں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جوڑ پائیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ ان کفار و مشرکین کے لیے جو اپنے مردوں کو جلا کر راکھ کر کے پانی میں بہاتی کہ ان کو پھر کوئی زندہ نہ کر سکے. مر گیا، استھیاں ختم کر دو تاکہ اس کے ساتھ کچھ نہ ہو سکے. اللہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. انسان یہ سوچا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جوڑ نہیں پائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کے پور پور کو جوڑنے پر قدرت رکھتے ہیں. جو رب تعالیٰ تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہو ماں کے پیٹ میں، کیا وہ تمہارے ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ کرے گا؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. یہ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ کی آخری آیت میں فرماتا ہے کیا تم یہ سوچتے ہو کہ وہ قدرت نہیں رکھتا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر؟ اور ایک آیت یہ بھی میں سنا دوں، قیامت آنے کے وقت جو تذکرے ابھی میں نے کیا اس میں ایک آیت سورہ قیامہ میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. یہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے لیکن میں سناتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے اکثر انسان ایسا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، اسے دیکھنے کی خواہش ہے، بے حیائی اور برائی دیکھنے کی خواہش کرتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس کے سامنے بے حیائیاں ہوں. راستے میں جو جھگڑا ہو رہا ہو نا تو دیکھنا جلدی سے بہت جلدی جمع ہو جائیں گے لوگ، اور کسی کو مدد کرنا ہو تو دو لوگ بھی نہیں کھڑے ہوں گے. جھگڑے دیکھنے کے لیے بہت جلدی آدمی جمع ہو جاتا ہے. کوئی سرکس کر رہا ہو تو اس کے لیے، کوئی ننگا ناچ رہا ہو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ انسان کی فطرت یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سامنے بے حیائی دیکھ. لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ دیکھنے کی یہاں دنیا میں خواہش رکھتے تھے، آؤ اب قیامت کے دن تمہیں دکھایا جائے گا
تم نے اپنی آنکھوں سے جو جو دیکھا ہے وہ سب منظر یہاں دکھایا جائے. اللہ کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے بخشووں میں شمار. اور قیامت کے تذکرے کے بعد یہ بات میں بتا کر کے رخصت ہو جاتا ہوں. جو آخرت کے تصور سے ایک بار ڈرا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ سورہ نازعات کی آیت ہے 30ویں پارے کی، یاد ہوگی آپ. ایک بار جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی مخالفت کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ فرماتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ. ڈرا تھا کبھی؟ رات کو کھڑا ہو نمازوں میں کبھی تمہاری آنکھیں بہہ گئی؟ کیا آج تمہاری آنکھیں آنسو بہاتی؟ آخرت کے تصور سے کبھی آنکھیں بھیگتی ہیں؟ میرے عزیزو، اگر کبھی ایسا ہوا ہے تو بشارت ہے تمہارے لیے کہ جس کی آنکھیں بھیگی ایک بار آخرت کے عذاب کے ڈر سے، ان آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کا عذاب نہیں، ان آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ کا عذاب نہیں. رب تبارک و تعالی آخرت کے اس بھیانک عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. عزیزان گرامی وقار، قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں آزمائیں گے. کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ تمہارا امتحان ہوگا. 4 چیزوں کا ذکر اس آیت میں آیا ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں ڈر دے کر کے کسی چیز کا، خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا. وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا. مال گھٹ جائے گا، فاقہ ہوگا، اس طرح سے تمہیں آزمایا جائے گا. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ جانوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی. جانوں سے مراد کیا ہے؟ کسی عزیز کی جان چلی جائے گی تمہارے آنکھوں کے سامنے. تمہارے گھر والوں کی موت تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، تمہارے لیے ایک بڑا امتحان ہے. اور پھر اخیر میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے رسول، ان لوگوں کو بشارت دے دیں. کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو بشارت دے دیں جن کے پاس مصیبت آتی ہے تو یوں کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے. مصیبتوں کے وقت جنہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رب تعالیٰ فرماتا ہے رسول انہیں بشارت دے دیجیے. کس بات کی بشارت؟ کس بات کی خوشخبری؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. جنہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت رحمتیں اترتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہدایت والے لوگ ہیں. اس پوری آیت کے اعتبار سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پتہ یہ چلے گا، ریزلٹ اس کا یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت صبر کرنا یہ ہدایت. ہدایت اگر آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے مصیبتوں کے وقت ہی آپ کو دیکھا جائے گا. گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور پھر دیکھا جائے گا کہ تمہاری زبان سے الفاظ کیا کیا نکلتے ہیں، تم شکایتیں کن کن باتوں کی کرتے ہو، پھر دیکھا جائے گا ہدایت پر ہو یا گمراہ ہو. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کسی کے بچے کا یا کسی کے بھائی کا یا باپ کا انتقال ہوتا ہے گھر میں، تو جنازہ اٹھانے سے پہلے ہی وہاں ایک فرشتہ آتا ہے. وہ فرشتہ گھر والوں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے. رب ذوالجلال ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لیکن فرشتوں کو اسباب بنایا گیا ہے اور گواہ بنانے کے لیے انہیں یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے. ہر ایک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ سنتا ہے اور جا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں کے گھر سے ایک جان لے لی، ان کا عزیز بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، ماں چلی گئی، وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال، ان لوگوں کے زبان پر شکر کے الفاظ تھے، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہہ رہے تھے، اور وہ صبر کر رہے تھے. میں نے گھر والوں کے سب حالات دیکھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے تو گواہ رہنا، میں نے ان سے جو چیز لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نعمت انہیں عطا کروں گا، اس سے بہتر نسل انہیں دی جائے گی، اور ان کے غم آج جتنے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خوشیاں میں انہیں جنت کی عطا کروں گا جنہوں نے میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا. اور کوئی گھر ایسا ہوگا جس گھر سے فرشتہ جا کر کہے گا کہ مولا اس گھر والے تو بے قابو تھے، جو منہ میں آیا بکے جا رہے تھے، وہ تو یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ کو کیا ہمارا ہی گھر ملا،
ہمارا ہی بچہ جانے کو تھا، ہمارے ہی گھر میں یہ آفت آنے کو تھی. اس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ کو ظالم کہہ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے فرشتے کو، اے فرشتے تو گواہ رہنا، انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان جس طرح بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک فرمائے گا. اس کو ارحم الراحمین ہی تصور کرو. ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ مہربان ہے اور مہربان ہی اس کی طرف گمان کرنا بھی چاہیے مومن کو. انشاءاللہ العزیز مہربانی ہوگی اور بلکہ دلوں کا قرار اور سکون بھی رب تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے. اے میرے عزیزو، یہ تمہیدی باتوں کے بعد میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں. محرم الحرام کے مہینے میں کربلا کے واقعات سنتے ہی رہتے ہیں. میرے عزیزو، ہم بچپن سے لے کر اب تک ہر سال کربلا میں ہونے والے عظیم حادثے کو سنتے بھی آ رہے ہیں. 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اس میدان میں، وہاں کے ریگزاروں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کا جو امتحان تھا وہ کتنا سخت تھا، کتنا کٹھن تھا. کسی ایک کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو سمجھ میں آئے. امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا امتحان دینا پڑا ہوگا. ایک نہیں، اپنے خاندان کی 29 لاشیں انہوں نے اٹھائی ایک دن کے اندر، اپنے خاندان کی. پھر دوسرے ان کے اصحاب اور رسول اللہ کے صحابہ بھی اس میں موجود ہیں اور دوسروں کے بچے بھی اس میں موجود ہیں. کل ملا کر 72 لوگوں کی وہاں پر جانیں گئی ہیں. شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا ہے، لیکن ہر گھڑی امام حسین ہر موت کو دیکھتے رہے. آج کبھی تصور کرنا ہمارے گھر میں کسی ایک فرد کا انتقال ہو جائے تو گھر پورا عجیب سا ہو جاتا ہے، پورے گھر کا سکون غارت ختم ہو جاتا ہے. ہم میں سے کوئی کھانا پینا نہیں چاہتا ہمارے باپ کا انتقال ہو یا بیٹے کا انتقال ہو یا بھائی یا ماں کا انتقال ہو. لیکن امام حسین کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے جب اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے. اپنے سگے بھتیجے امام قاسم کا سر الگ کر دیا تھا یزیدیوں نے اور اس سر کو اپنی گود میں رکھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اپنے سگے بھائی حضرت عباس علمبردار کے، ان کے آنکھوں کے سامنے دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے اور حضرت عباس کے سینے میں نیزہ مار کر کے انہیں گرایا گیا تھا. اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، امام حسین اس خونی منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جب 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر پانی طلب کرنے گئے تھے تو یزیدیوں نے گلے پر تیر ایسا لگایا تھا کہ خون کا فوارہ مولا حسین کے چہرے پر آ کر لگ گیا. پورے کربلا کے واقعات پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا اتنے پورے واقعے گزر جانے کے بعد بھی ایک چیز کربلا میں نہیں ہوئی، باقی سب آفتیں آئی ہیں، ایک چیز نہیں ہوئی. وہ کیا ہے؟ امام حسین کے زبان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، کوئی شکوہ نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ سارے بجلیاں ہم پر گر پڑی ہیں، اس خاندان کا کون ہے؟ سوائے زین العابدین کے اس پورے خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں رہا. پورے خاندان کے بچوں کو، ان کے بڑے مردوں کو، سب کو وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا. میں عرض تو کر رہا ہوں ایک خاندان کے 29 لوگوں کی لاشیں میدان میں پڑی ہوں. وہ کیسا منظر ہے؟ ایک تو میں امام حسین کے صبر کو دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت کریمہ میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش کریں گے کچھ جانے لے کر کے. لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی آزمائش کہ ایک ہی دن میں ایک ہی خاندان سے 29 لوگوں کی جانیں گئی ہو، اس سے بڑی آزمائش ہوگی؟ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے اور کتنا بڑا امتحان ہے. اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کس کے ساتھ کیسی آزمائش ہوتی ہے، کس کے ساتھ کیسا امتحان ہوتا ہے. آپ کو سردی بخار دے کر کے آزمایا جاتا ہے، کسی اور کو کچھ اور بیماریاں دے کر، یا کسی اور کو کسی اور مصیبت کے ذریعے سے. لیکن یہ آزمائش کی جو کیٹیگری ہے وہ کیسے طے ہوتی ہے پتہ ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا ویسی ہی آزمائش آئے گی. یہ کربلا کے امتحانات سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ امام حسین کے ایمان کا درجہ کیا رہا ہوگا، ان کے ایمان کا مقام کیا رہا ہوگا. اس ایمان کی بلندی کے اعتبار سے ان پر آزمائش آئی. اسی لیے تو بزرگوں نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی امام حسین کے صبر کو نہیں پہنچ سکتا. استقامت اور صبر یہ 2 چیزیں ایسی ہیں اچھے اچھے لوگوں کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں.
استقامت کا مطلب ہے ڈٹے ہوئے رہنا حق پر، اور یہ سب کو نہیں مل پاتا، یہ خصوصیت سب کو حاصل نہیں ہوتی۔ ایک امام حسین کی وہاں پر ہم نے استقامت دیکھی اور ان کا صبر دیکھا، دوسرے سب سے بڑا صبر جو ہم نے دیکھا ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ وہ خاتون امام حسین کی سگی بہن ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، حیدر کرار کی نور نظر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلی ہوئی ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب وہ کربلا کے میدان میں موجود تھیں، ان کی عمر مبارک بھی تقریباً 55 سال کے قریب تھی۔ 55 سال کی اگر خاتون میدان میں یہ تمام خونی مناظر دیکھ رہی ہو، ہماری عورتوں کو آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مصیبت پر واویلا مچاتی ہیں، اور سیدہ زینب وہ ہیں جن کے خود سگے شہزادے اون اور محمد ان کی آنکھوں کے سامنے مارے گئے تھے اور ٹکڑے کیے گئے تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس پر بھی خاموش رہی، لیکن اندازہ کرو جب سارے شہید ہو گئے تھے، امام حسین اپنے خیمے سے نکلنے کو تھے، جب کربلا کے میدان میں خود گھوڑے پر سوار ہونے کو تھے، جانتے ہیں یہ منظر کیسا رہا ہوگا۔ عورتیں تو ماتم کرتی ہیں ایسے حالات میں، لیکن وہ اہل بیت کی عورتیں تھیں۔ سیدہ زینب خود کھڑی ہوئی اور اپنے خیمے میں امام حسین کو لے گئی۔ ایک صندوق تھا پرانا، اس کو کھول کر کے اس میں سے ایک جبہ نکالا اور کہا میری ماں نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ جب حسین میدان میں اترنے کی اس کی باری آئے تو اس دن ہو سکتا ہے وہ مجھے یاد کرے۔ زینب اگر تو اس دن باقی رہے، تو اس دن زندہ رہے تو اپنے ہاتھوں سے یہ حسین کو جبہ پہنانا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے امام حسین کو یہ لباس پہنایا۔ کیا اس مقام پر کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پورا گھر لٹ گیا ہو اور اپنے سگے بھائی کو جبہ پہنا کر کسی شادی میں نہیں پھر جنگ کے میدان میں اتار رہے ہو؟ اس خاتون کے استقامت پر لاکھوں سلام۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ معمولی خاتون نہیں ہے، صبر کا پہاڑ تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، مصیبت کے وقت ایک بار کسی کا قتل ہو جائے تو وہ ایک موت ہے، لیکن یہاں پر کربلا کے میدان میں سیدہ زینب جتنی موتیں دیکھ رہی تھی، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف ہے، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف، لیکن وہ صابرہ و شاکرہ رہیں۔ پوری تاریخ میں ڈھونڈ کر کے آپ نکالیں، کہیں پر بھی سیدہ زینب نے نہ اپنے بال نوچے، نہ کپڑے پھاڑے، نہ چہرے پر ہاتھ مارا، بلکہ ایسا صبر کا دامن پکڑی رہیں کہ پوری زندگی بھر انہوں نے صبر کی تلقین کی تمام خواتین کو۔ گھر لٹانا، گھر کٹانا، کوئی سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ امام زمن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، سر کٹانا، گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان حالات کے بعد میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ مصیبتیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، آفتیں، تکلیفیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، لیکن کیا ہم ان مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، مومن کو جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے وہ نعمت ہے۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ، اگر بخار بھی آئے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر بخار بھی آیا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس کے ساتھ، یا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا یا تو اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ مصیبت اگر آئے تو ایک بات یاد رکھنا، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ورنہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کبھی طبیعت خراب ہی نہیں ہونا چاہیے تو فرعون بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ، فرعون کو 90 سال تک نہ کبھی سردی آئی نہ بخار، کبھی کوئی بیماری نہیں، اور جب بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگ جاتا ہے، میں تو دنیا کا سب سے مضبوط آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مصیبتیں دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری حقیقت بھی بتاتا ہے، اور انسان کو انسان کی لمٹ میں رہنا سکھایا جاتا ہے۔ تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ اگر نس رک گئی، دل کی دھڑکنیں ایک آن کے لیے اگر رک گئی تو سب ختم ہے۔ اس لیے تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہی ہے تو صبر بھی سیکھو اور شکر بھی سیکھو۔ آج مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں تو واویلا کرنے والوں کے لیے میرا میسج ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے. تمہارے چیخنے سے، چلانے سے، تمہاری شکایت کرنے سے گئے ہوئے آدمی کی جان واپس تو نہیں آنی ہے. تمہارا عزیز ترین بھائی مر گیا، تم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بیٹا انتقال کر گیا. مجھے بتاؤ، تم 10 لوگوں میں چیخو گے، چلاؤ گے، رب تعالیٰ کے حضور بری بری باتیں بھی کرو گے، تو کیا وہ گئی ہوئی جان واپس آ سکتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ وہ حکومت نہیں ہے کہ تمہارا احتجاج کرنے پر قانون واپس لے لیا جائے. تمہارے سب مل کر کے پروٹیسٹ کرنے سے حکومتیں اپنے فیصلے واپس لے سکتی ہیں، لیکن وہ رب ذوالجلال شہنشاہ اعظم کا قانون ہے. وہاں نبیوں کی بھی جو روح لی گئی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبیوں کی بھی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا. تو کیا سب کے غم منانے سے وہ روحیں واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اس عالم میں، اس کائنات میں پھر کوئی ہمارے رونے چیخنے چلانے سے واپس نہیں آتا. ہاں، غم کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن غم کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی غم فرمایا. آپ کے عزیز بیٹے سیدنا ابراہیم جب انتقال کر گئے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا. حضور غمگین تھے، لیکن غم کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں، تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یعنی تم حکم دو گے، رب تبارک و تعالیٰ کو تم مشورہ دو گے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس لیے ان مواقع پر ہم سب کی آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے. ایسے معاملات جب بھی آتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک اور باریک بات بتا دیتا ہوں. یہ ہم آج تقریر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی سن رہے ہیں اور اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن خود کے گھر پر جب آ جائے تو تقریر بھی یاد نہیں رہتی، نصیحت بھی یاد نہیں رہتی، غم کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے. ایسے اوقات میں حکم کیا ہے مومنین کو؟ میرے گھر پر، میں جانتا ہوں شکایت نہیں کرنا چاہیے، میں جانتا ہوں غموں کے وقت صبر کرنا چاہیے، پھر بھی اگر میرے گھر میں آ گئی مصیبت تو مومنین کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے اب تک جو سنا تھا حدیثیں وغیرہ اس کو یاد دلاؤ، یعنی مجھے یاد دلاؤ. یہ مت سوچو کہ مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان کو تو سب معلوم ہوگا. غم کا غلبہ جب آ جاتا ہے تو اچھوں کو یاد نہیں رہتا. مومنین کو کہا گیا ہے کہ وہ یاد دہانی کریں، جائیں غموں کے وقت ان کی حالت دریافت کریں اور انہیں صبر کی تلقین کریں. ہر ایک کے لیے ضروری ہے. یہ سوچ کر کے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا کہ یہ تو بہت جانکار لوگ ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو تو سب پتہ ہے. نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی مصیبت آئے، مومنین، دوسرے مومنین اسے صبر کی تلقین کریں، اسے جا کر کے حوصلہ دیں اور اسے تسلی دیں. اب میں آتا ہوں ان باتوں کی طرف جو لوگ مصیبتوں کو برا سمجھتے ہیں. ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہو گئی، ایک صحابیہ سے نکاح ہوا تھا مدینے میں. سال بھر خوشحالی سے گزرتے رہے، بہت اچھے دن گزرے. سال ختم ہونے کو تھا کہ خاتون جو ہے لڑائی کرنا شروع کر دیتی، کہتی مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں، مجھے طلاق چاہیے، ڈائریکٹ طلاق. تو صحابی نے کہا ہوا کیا؟ وہ صحابیہ کہتی تھی نہیں مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں. اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر فیصلہ کرا لیں گے. تو وہ صحابیہ مان گئیں، کہا چلو چلتے ہیں. تو دونوں چلے جا رہے تھے اپنے گھر سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلہ کروانا ہے. چلتے وقت راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگ گئی اس صحابی کو، اور اتنی تیز ٹھوکر لگی کہ ان کا ناخن اکھڑ گیا. اب ان کی خاتون جو بیوی صحابیاں ہیں وہ فوراً اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑ کر کے انگلی کو باندھتی ہیں اور خون روکتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہے چلو واپس گھر چلتے ہیں. گھر واپس آنے کے بعد وہ کہتی مجھے طلاق نہیں چاہیے، ساتھ میں رہوں. کہا عورتوں کا موڈ، عورتوں کا اس طرح کا فیصلہ کیا بات ہے؟ وہ صحابیہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا. میں نے جب سے تم سے شادی کی ہے، سال بھر ہو گئے، ایک بار بھی تم کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا. مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں تم اللہ کے ناپسندیدہ بندے تو نہیں ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی. اب جب راستے میں ٹھوکر لگ کر ناخن اکھڑ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تجھے بھی پسند کرتا، میں تیرے ساتھ رہنے کو تیار ہوں. وہ صحابیہ تھیں. میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بیمار ہونے کی انتظار میں رہیں. شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی بیمار کیوں نہیں ہوتی، اور بیوی یہ سوچتی رہے کہ میرا شوہر بیمار کب ہوگا. وہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے.
इंतजार और तमन्ना मत करो बीमार होने का, बल्कि बीमारी आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, आ जाए तो सब्र करो। अजीजा ने गिरामी वकार, हम आज इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ाए गिरामी रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को याद करते हैं तो सिर्फ रोने के लिए नहीं या सिर्फ गम मनाने के लिए नहीं, बल्कि दास्ताने करबला सुनाने का एक अजीम मकसद ये होता है कि नौजवानों के अंदर, बल्कि बूढ़े और बच्चों के अंदर भी ईमानी जज्बा ऐसा आ जाए कि वो हर मुसीबत पर डट कर खड़े हो सके, हर यजीदी का मुकाबला कर सके। एक तो इसका मैसेज ये है, और दूसरा मैसेज ये है कि चाहे जैसी भी मुसीबतें आए, ईमान के साथ रहना है, सब्र और शुक्र को हरगिज नहीं छोड़ना है। मुसीबतें हमारे पास अब उतनी बड़ी तो नहीं आती कि एक खानदान के ही इतने लोगों को काट दिया जाए, ऐसी मुसीबतें तो नहीं आई। अब जो कुछ भी आती है हमारे साथ, वो माल की कमी की, कभी दुकान में धंधा नहीं चलता, कभी बच्चे किसी को नहीं हो रहे हैं, या फिर घर में कोई बीमार है, कोई मुस्तकिल बीमारी आ गई है, यही तो मुसीबतें हैं। मोमिन के लिए ये कैद खाना है, ज्यादा आसाइश और आराम की फिक्र न करो। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा, जब किसी का इंतकाल होता है, एक सच्चे मोमिन का इंतकाल होता है, तो लोग कहते फला मर गया, फला मर गया। तो एक शायर ने बहुत अच्छे अंदाज से कहा है कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया? जो सच्चा मोमिन है उसके लिए कह रहा हूं। वो शायर ने कहा, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। हकीकत तो ये, कैद से छूटा वो अपने घर गया। यहां दुनिया में ज्यादा आसाइश, ज्यादा आराम की तलब इंसान को मगरूर बना देती है, तकब्बुर वाला बना देती है, घमंडी बना देती है। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमेशा सर्वसुजूद रहने वाला वो बंदा है जो मुसीबतों में घिरा रहता है। कुछ ना कुछ मुसीबतें ऐसी हैं जो तुम्हें मस्जिद तक लाती हैं, कुरान तक लाती हैं, तस्बीह तक लाती हैं। और कोई मुसीबत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, तो फिर जल्दी बंदा अल्लाह को भी याद नहीं करता। इसीलिए रब तबारक व तआला की बारगाह में कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, जब तुम रो रो करके दुआएं करते हो, फिर ये कहते हो मेरी दुआ ही नहीं कबूल होती, मौलाना आप कीजिए, मैं तो कब से की दुआ मांग रहा हूं, मेरी तो दुआ होती ही नहीं। और आप कहते हैं अल्लाह ताला बहुत जल्दी दुआ कबूल करता है। ये नाउमीदी तुम्हारी अल्लाह ताला की जात से हरगिज जायज नहीं। लेकिन मैं वजह भी बता देता हूं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो तुम्हारी दुआएं सुन सुन करके अल्लाह से कहते मौला ये बंदा कितना मांग रहा है, तू कबूल क्यों नहीं करता? रब तबारक व तआला ये जो मांग रहा है उसे दे क्यों नहीं देता? रब ताला फरमाता है, फरिश्तों मैं भी सुन रहा हूं उसके मांगने को, उसकी दुआओं को। अगर मैं अभी उसको दे दूं तो वो मांगना बंद कर देगा, और उसका मांगना मुझे अच्छा लगता है। जब तक वो मांगता रहेगा मैं उसे पसंद करता रहूंगा। एक वजह ये भी होती है, तुम मायूस होकर के छोड़ देते हो कि आप क्या दुआ करना, इतने दिनों से कर ही रहा था, कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी दुआओं का असर जल्दी नजर नहीं आता तो रहमान तुम्हारी दुआएं सुन रहा है और वो तुम्हारी दुआएं पसंद भी कर रहा है। मेरे अजीजों, ये तमाम हालात में आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कसरत से दुआई करें और मांगा ही करें जब मुसीबतें आए। आज के हालात भी हमारी आजमाइश के हालात। आज का जो दौर है वो भी एक यजीदी दौर है। यहाँ पर जगह जगह जो मुसलमानों के साथ हालात हैं, यह हमारे लिए आजमाइश का दौर है, बहुत बड़ा इम्तिहान चल रहा है। इन हालात में मुसलमानों को चाहिए वो अपने ईमान के साथ डटे रहें, इस्तिकामत। मौला हुसैन के सबक को पढ़ें। उस वक्त तो उनकी गर्दनों पर तलवारें थीं, उनके बच्चों के सीने छिदे हुए थे तीरों से, लेकिन वो डटे हुए थे मेरे मुस्तफा की शरीयत पर। आज अभी तुम्हारे सीनों पर बंदूक की गोलियां नहीं लगाई गईं, अभी तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबतें नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी देखता हूं नौजवानों को कि कोई मुसीबत ना आने के बावजूद भी तुम इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मेरे आका की सुन्नतों को पीठ पीछे फेंक करके तुम तो बाजारों की जीनत बनना पसंद करते हो। अक्सर लोगों को हमने देखा आज मुजरे करने वालों की कसरत ये हमारे नौजवान बच्चों की है। ये अपने जिस्मों की नुमाइश करना इसको फैशन समझते। नहीं मेरे अजीजों, उम्मत मुस्तफा और वो भी इमाम हसन और इमाम हुसैन के गुलाम इस मुर्दार दुनिया पर कभी भी अपनी हुकूमत नहीं चाहते। इस मुर्दार दुनिया के वो कभी ख्वाहिशमंद नहीं होते। लेकिन जिन नौजवानों को आज हम इन ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए देख रहे, अफसोस होता है, अफसोस होता है। आज के हालात में तुम भी संभल जाओ,
کیونکہ ایک بہت بڑی جنریشن تمہارے پیچھے ہے اور وہ تمہیں دیکھ کر کے نقل کرے گی. اگر آج تمہارا راستہ بگڑ گیا تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بگڑے ہوئے راستے کو ہی اسلام سمجھنے لگ جائیں گے, وہ اسی بگڑے ہوئے راستے کو ہی صحیح راستہ سمجھ بیٹھیں گے. اسی لیے آج نوجوانوں کی کثرت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کی ہونا چاہیے, اور ان سخت ترین حالات کا مقابلہ باڈی بلڈر نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتا دوں, ان ظالم یزیدیوں کا مقابلہ کاجو بادام کھانے والا نہیں کر سکتا. ہاں, ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں, ان بڑے سے بڑے سخت ترین حالات کا مقابلہ وہ نوجوان کر سکتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو, مولا حسین کے نقش قدم پر چلنے کا عزم رکھتا ہو, پھر چاہے وہ لاغر ہی کیوں نہ ہو, نحیف و ناتواں ہی کیوں نہ ہو, کمزور ہی کیوں نہ ہو. لیکن ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کمزور بھی ہے, اگر جسمانی اعتبار سے عشق رسول کی دولت سینے پر رکھتا ہے تو دنیا میں وہ کھلبلی مچا دیتا ہے, اور کفار و مشرکین کے خیموں میں اس کی ہیبت طاری رہتی. ہم نے اور تاریخ پڑھی ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں, امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ, اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا آج کے زمانے میں. ذرا ان کی سیرت اٹھا کر کے پڑھنا اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ جسمانی طاقت ان کی کیسی تھی, جسمانی ساخت. کیا وہ چلتے تو لہیم شہیم تھے, اونچے چوڑے اور سینہ بھرا ہوا کہ لوگ صرف جسم کو دیکھ کر کے ڈر جائیں؟ نہیں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اس طرح جسمانی بہت اونچی چوڑی صلاحیت کے نہیں تھے, بلکہ بہت ہی ہلکا جسم رکھتے تھے. ہلکا جسم, دبلے پتلے تھے, لیکن جب اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے قلم چلاتے تھے تو دنیا کے کونے کونوں میں ان کی گونج ہوتی تھی, اور بڑے بڑے قلعوں میں جو ہے زلزلہ آ جاتا تھا. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا. غوث پاک کا حال تو یہ تھا, جسمانی اعتبار سے آپ کی گردن کی ہڈیاں بھی دکھتی تھی, اتنے دبلے تھے, اور کثرت عبادت کی وجہ سے, کثرت مجاہدات کی وجہ سے آپ کا جسم بہت ہی کمزور تھا. بلکہ ایک وقت کا واقعہ بھی ہے کہ آپ چلتے چلتے غش کھا کر گر گئے, چکر آ کر گر گئے. جسمانی اعتبار سے اکثر تو آپ پتے کھا کر کے رہے, کھانا بھی نہیں کھایا 40 سال تک. تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن دنیا یہ بھی جانتی ہے, گردن کی ہڈیاں ہی کیوں نہ دکھتی ہوں, ہاتھ و پیر کی ہڈیاں ہی کیوں نہ دکھتی ہوں غوث پاک کی, لیکن روحانی طاقت کا حال یہ ہے کہ کسی قبر کو ٹھوکر لگا دے تو مردہ زندہ ہو جائے. اس طاقت کو میں آج آپ کے سامنے کہنے کی بات کر رہا ہوں. عشق مصطفیٰ سینے میں ہو اور سچی عقیدت و محبت حسنین کریمین سے رکھتا ہو, اور پھر اپنے طریقے بدل لے تو بڑے جسم اور ڈیل ڈول بنانے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی. مولا کریم تمہارا رعب خود ہی دشمنوں کے دلوں پر ڈالتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آئی ہوئی مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور صبر عطا فرمائے اور شکر عطا فرمائے, اور قیامت کے دن مولا تعالی ہم سب کو امام حسین کے ساتھ حشر عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کو جمع فرمائے. ہمارے ان نوجوان بچوں کو جو راہ راست سے ہٹے, مولا حسین اعظم کے راستے پر ان کو چلنے کی توفیق عطا فرما. قیامت تک ہماری نسلوں کو مولا عاشقان مصطفیٰ میں پیدا فرما, ہماری اولاد کو بدعقیدہ گمراہ ہونے سے ہمیشہ محفوظ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.